یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، یہ اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے حیدرآباد دکن کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت، اللہ کے ولی اور ولی کامل، دنیا جنہیں محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو مصری گنج میں جن کی بارگاہ موجود ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو آپ کا وصال مقدس ہوا، اور نقشبندی چمن میں گزشتہ 2 روز قبل آپ کا بڑی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ عرس شریف منایا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے وقت میں، چونکہ ہم دکن کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اکابرین کو، سلف صالحین کو، جو ہم سے پہلے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہیں کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ جو قوم اپنی ماضی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے ماضی کو، جو ماضی بہترین ماضی گزرا ہے، جو اللہ والوں کا گزرا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا گزرا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا گزرا ہے، ہمیں ان نیک بندوں کو، ان کے تذکرے کو اور ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے، اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان کے نیک کارناموں کا تذکرہ سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو محدث دکن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے زجاجۃ المصابیح، اور اس کا الحمدللہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے نور المصابیح کے نام سے۔ یہ زجاجۃ المصابیح جو حدیث پاک کی آپ نے کتاب لکھی ہے، 5 جلدوں میں آپ نے کتاب کو لکھا، اور کئی ہزاروں احادیث کریمہ کو آپ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمایا ہے، اور اس کتاب کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ محدث دکن کی زجاجۃ المصابیح کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان خصوصیات میں سب سے اہم پہلو، سب سے زیادہ خوبصورت جو پہلو علماء نے اس میں تلاش کیا اور اہل علم نے اس میں جو پایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے احناف جن مسائل پر عمل کرتے ہیں، ان مسائل کو حدیث شریف سے ثابت فرمایا ہے۔ احناف جن مسائل پر عمل کرتے ہیں، حنفی جس طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ جو حنفی مسلک ہے، حنفی مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، حضور کی حدیثوں کے مطابق ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر وہ احادیث کریمہ کو جمع فرمایا ہے، اور اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ حاشیہ کا مطلب اس کی تصریحات کو بیان فرمایا، اس پر بڑی پیاری بحثیں بیان فرمائی، اور کہا کہ حنفی جو
مسائل پر، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، خرید و فروخت ہو، کسی بھی معاملات پر احناف جو عمل کرتے ہیں یہ عمل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، دراصل یہ رسول پاک کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ ہمارے پاس کچھ شرپسند لوگ جن کی مزاج و طبیعت میں شرارتیں ہیں، انہوں نے باضابطہ ایک چارٹ بنائے رکھا ہے، میں نے خود وہ چارٹ کو دیکھا ہے۔ وہ چارٹ یہ بنایا انہوں نے، اس کے اندر لکھا کہ حنفیوں کی نماز الگ ہے، رسول اللہ کی نماز الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حنفی جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز یہ حنفیوں کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، رسول اللہ کی نماز ایسی نہیں تھی جو آج حنفی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ جبکہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، دنیا میں امام اعظم کی پیروی کرنے والے چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر جس امام کی پیروی اور تقلید کی جاتی ہے وہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جس امام کی تقلید کی جاتی ہے وہ حنفی مسلک کی تقلید کی جاتی ہے۔ لیکن شریف پسند لوگوں نے ایک اصطلاح کا ماحول پیدا کیا اور کہا کہ دیکھو حنفی لوگ نماز میں ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، رسول اللہ ایسے نہیں باندھتے تھے۔ حنفی لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے۔ اس طرح کی شرارت بھری باتیں آج لوگوں میں عام کر دی گئی ہے، اور ہمارا نیو جنریشن جو کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، اکثریت آج ہمارا نیو جنریشن اور نئی نوجوان نسل اس طرح کی باتوں میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں، آسانی سے بہہ جا رہے ہیں۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ اگر میرا عمل غلط ہے تو دنیا کے کروڑوں حنفی لوگ جو سال ہر سال سے عمل کرتے آ رہے ہیں ان کا عمل کیسے غلط ہوگا؟ کیا دنیا کی کروڑوں لوگوں کی نمازیں ساری کی ساری غارت ہو جائے گی؟ استغفر اللہ۔ تو حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح کے ابتدائی حصوں میں بیان کیا کہ سنو، حنفی جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں، نماز کے وقت ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سینے پر نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ کہاں ہے حدیث؟ زجاجۃ المصابیح اٹھا کر دیکھے، ایک نہیں ایک سے زیادہ حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ حنفی لوگ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، باقی کی پوری قرأت سورہ فاتحہ ضم سورہ سب امام صاحب کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرأت ہی مقتدیوں کی قرأت ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدیوں کا پڑھنا ہے، حضور نے منع فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل فرمایا۔ حنفی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین ایک ہی بار کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں، بار بار رفع یدین نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ رسول پاک کا یہی عمل تھا کہ میرے آقا نے جب نماز ادا فرمائی آخری وقت میں تو حضور نے ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں کبھی رفع یدین نہیں فرمایا۔ ایسی سینکڑوں حدیثیں جو حنفی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں جا سکتے ہو، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زجاجۃ المصابیح کو کھول کر پڑھے، اس کے اندر بالکل واضح طور پر آپ نے فرما دیا کہ حنفیوں کا مسلک عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، حضور کی حدیثوں کے مطابق ہے۔ حنفی اپنی طرف سے کوئی الگ نماز نہیں پڑھتا، حنفی کی نماز رسول اللہ کی نماز جس طرح ادا فرمائی ہے اسی طرح ادا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت محدث دکن نے زجاجۃ المصابیح کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا، خاص طور پر
جن حدیثوں پر احناف عمل کرتے ہیں اور 1400 سال سے اب تک جو طریقہ احناف نے اپنایا ہے اسی طریقے کو آج بھی جو فالو کیا جا رہا ہے دراصل وہ رسول پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ تو بہرحال حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کتاب زجاجۃ المصابیح کو لکھا تو اس کتاب کو پڑھنے والے صرف ہندوستان کے علماء نہیں بلکہ عرب کے علماء، حجاز کے علماء اور مصر کے علماء، یمن کے علماء، دنیا کے بڑے بڑے نامور علمی دنیا میں رکھنے والے علماء نے جب اس کتاب کو پڑھا تو کہا ایسی نایاب کتاب ہم نے روئے زمین پر نہیں پائی ہے، ایسی حدیث کی کتاب جو حنفی مسلک کے احادیث کو جمع کیا گیا ہے، ایسی نایاب کتاب ہم نے دنیا میں نہیں پایا ہے۔ اللہ اکبر! ویسی عظیم ہستی اللہ نے آج ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں اللہ نے ویسی ہستی کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا، آپ کا یہ کیفیت تھی کہ آپ صرف محدث دکن ہی نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو تفسیر قرآن کی بھی بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ اگر اس تفسیر کی شان پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہم محدث دکن کے ساتھ ساتھ مفسر دکن بھی کہہ کر آپ کو یاد کریں گے۔ آپ دکن کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ ایسی تفسیر آپ نے لکھی ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیتوں میں آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر کی ہے جس کا نام ہے یوسف نامہ۔ اردو زبان میں آپ کو کہیں پر کتابوں کی دکان پر مل جائے گا۔ اگر اس یوسف نامے کو اگر کوئی بھی پڑھے گا، عام انسان بھی پڑھے گا، عام شخص بھی پڑھے گا، یقین جانے اس کا ایمان تازہ ہوگا، دل سے دنیا کی محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، آخرت کی طرف لو لگ جائے گی۔ ایسے نکات بیان کیے اور تفسیر یوسف کی ایسی علمی اور ادبی اور بالخصوص اصلاحی پہلوؤں کو آپ نے ایسے بیان کیا، اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثریت بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے آج بہت دور ہو چکے۔ جب سے ہماری زندگیوں میں یہ موبائل فون آ گیا، اس موبائل فون نے ہمارے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا شروع کر دیے، ہماری زندگیوں کے لمحات کو برباد کرنا شروع کر دیے۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، ہر کوئی اس موبائل فون کی لت میں گرفتار ہے، اس کا کثرت سے استعمال کر رہے۔ اگر صبح سے شام تک کبھی فیس بک، کبھی یوٹیوب، کبھی انسٹاگرام، کبھی کچھ، اگر صبح سے شام تک یہی کرتے رہیں گے تو بزرگوں کی کتابیں کب پڑھیں گے؟ اللہ والوں کی باتیں کب سنیں گے؟ اللہ والوں کے دربار میں حاضری کب دیں گے؟ بزرگان دین کے پاس جا کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کب کریں گے؟ صرف ہماری زندگی موبائل فون کے پیچھے تباہ ہو رہی ہے۔ اگر موبائل ہی میں ڈوبے رہیں گے تو پھر ہمارا یہ جو حالت ہو چکی ہے، یہ جو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آج جو ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی اہم وجہ یہ موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرنا ہو چکا ہے۔ خدا را اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب چاہتے ہیں، اللہ والوں کی زندگیوں سے اپنے رشتے کو جوڑیں، بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سنیں، سننے سے بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نہ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد میں مختلف مساجد میں کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں اصلاحی بیان ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث، کہیں درس تصوف، کہیں درس اخلاق، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہو تو رہا ہے لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
حال ہی میں گلبرگہ شہر میں ایک اجتماع میں جلسے میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں کے ایک مولانا نے مجھے کہا کہ آج ہمارے جلسوں میں جو کمی ہو رہی ہے، اجتماعات میں جو لوگ کم آ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی اجتماع ہو، دینی اجتماع، تربیتی اجتماع، یہ اجتماعات میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ انسان اپنے موبائل فون کو 2 گھنٹے چھوڑنا انسان پر بہت شاق ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹے تک آف لائن کیسے رہوں؟ 2 گھنٹے تک موبائل کو کیسے چھوڑوں؟ آج کا انسان ذہنی طور پر موبائل کے استعمال کا مریض بن چکا ہے، عادی بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اجتماعات میں نہیں آ رہے ہیں، نہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں آ رہے ہیں، نہ بزرگان دین کے پاس آ رہے ہیں، نہ درس قرآن، نہ اصلاحی بیان۔ آپ کہیں پر بھی دیکھیں، بس گنے چنے چند لوگ، وہ بھی ضعیف عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہی لوگ آیا کرتے ہیں، وہی لوگ سنا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی میجورٹی اور یوتھ جو نوجوان ہیں، وہ کثرت کے ساتھ موبائل فون میں اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن خدا را یاد رکھ لیں، زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی تو قسم بخدا کوئی چیز ہمیں تباہی سے نہیں روک سکتی۔ ہم بڑے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی معمول رہے گا زندگی کا، من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے۔ میرا موبائل میرے پاس ہے، بس مجھے نہ کسی دوست کی ضرورت، نہ پڑوس کی ضرورت، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، کسی کی ضرورت نہیں، بس موبائل ہے تو بس زندگی گزر جائے گی۔ یہ کیفیت ہو چکی ہمارے معاشرے کی۔ تو خدا را ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، موبائل فون یوز نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کریں لیکن جس حد تک کرنا چاہیے، جس لمٹ میں کرنا چاہیے، جس حالات میں ضرورت کے حساب سے کریں۔ اکثر و بیشتر ہمیں اللہ والوں کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نیک کاموں میں، اعمال صالحہ میں ہمیں اپنے اوقات کو مصروف کرنا چاہیے۔ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آپ یوسف نامے کو پڑھیں، آپ کی کتاب ہے نماز کے بارے میں، فضائل نماز کو پڑھیں۔ آپ کی کتاب ہے کتاب المحبت، محبت بھری باتیں اس کے اندر ہے، اس کتاب کو پڑھیں۔ آپ کی کئی کتابیں ایسی ہیں، اگر عام انسان نہیں پڑھے گا، اس کے دل سے دنیا کی محبت کا خاتمہ ہوگا، دنیا کی محبت کا خاتمہ ہوگا۔ جس محبت میں، جس مال کی محبت، اولاد کی محبت، مرتبے کی محبت، مقام کی محبت، شہرت کی طرف، یہ جتنی چیزیں آج ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سارے چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو پڑھنے لگیں گے۔ پڑھنے نہیں آتا ہے تو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری اردو زبان مادری زبان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 10 سے 15 دن میں آدھی اردو سیکھ جائیں گے، 1 مہینے میں الحمدللہ پوری مکمل اردو بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اگر سیکھنے کا جذبہ ہو۔ اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر یہی موبائل فون ہمارے ہاتھ میں رہے گا، اسی کے پیچھے تباہ ہوتے رہیں گے۔ تو بہرحال آج ہم سب کو چاہیے حضرت محدث دکن کی کتابوں کو لائیں، بازاروں سے خریدیں، اسے پڑھیں۔ اگر پڑھنا نہیں بھی آ رہا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے ٹائم لگ رہا ہے تو کسی پڑھنے والوں کو گھر میں کسی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر روزانہ 2 ورق پڑھ کر سنیں، یقین جانے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، یقین جانے نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، یقین جانے آپ جس دنیا کے لیے ہم اتنا مر مٹ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ، اس سرزمین دکن کے عظیم محدث اور مفسر ہے، اللہ پاک ان کے فیضان سے، ان کی کتابوں کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اور انہوں نے جو تعلیمات اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہم کو عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔